آپ کو شاید یاد نہیں میرا نام صلاح الدین History of Salahuddin Ayyubi. صلاح الدین ایوبی ایک عظیم مسلم جرنیل اور حکمران تھے جنہوں نے اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ وہ ایک نیک عادل اور بہادر شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسلام کی خدمت، عدل و انصاف کے قیام اور صلیبیوں کے خلاف جہاد میں گزارا۔ ان کی پیدائش 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک کرد خاندان سے تھا جو بعد میں ایوبی سلطنت کی بنیاد بنا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر کو اس وقت کے نامور سپہ سالاروں میں شمار ہوتے تھے۔ صلاح الدین نے بچپن میں ہی علمی اور دینی تعلیم حاصل کی اور نوجوانی میں عسکری تربیت حاصل کرنا شروع کی۔ شروع میں وہ جنگ و جدل میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے، لیکن حالات نے انہیں ایک بہترین سپاہی اور مدبر حکمران بنا دیا۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہیں اپنے چچا اسد الدین شیرکو کے ساتھ مصر جانے کا موقع ملا، جہاں اس وقت فاطمی خلافت قائم تھی۔ نور الدین زنگی، جو شام کے ایک طاقتور حکمران تھے، نے فاطمی خلافت کو ختم کرنے اور مصر کو اپنے کنٹرول میں لینے کا منصوبہ بنایا۔ اس مہم کے دوران صلاح الدین نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ جب اسد الدین شیرکو کا انتقال ہوا تو انہیں مصر کا وزیر مقرر کیا گیا۔ کچھ ہی سالوں میں انہوں نے فاطمی خلافت کو ختم کر کے مصر کو عباسی خلافت کے ماتحت کر دیا اور یوں ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین نے دمشق پر قبضہ کر لیا اور پھر آہستہ آہستہ شام، حجاز، یمن اور شمالی افریقہ کے مختلف علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ ان کا سب سے بڑا مقصد مسلم دنیا کو متحد کرنا اور بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کرانا تھا۔ 1187 عیسوی میں صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف ایک بڑی مہم کا آغاز کیا اور جن ہوتے میں شاندار فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں صلیبیوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بیت المقدس پر ان کا قبضہ ختم ہو گیا۔ جب صلاح الدین نے شہر فتح کیا تو انہوں نے وہاں کے عیسائی باشندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور کسی قسم کا بدلہ نہ لیا۔ اس کے برعکس 1099 عیسوی میں جب صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ 1192 عیسوی میں صلیبیوں کے ایک مشہور بادشاہ رچرڈ شیردل کے ساتھ صلاح الدین کا ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، لیکن عیسائی زائرین کو مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دے دی گئی۔ یہ معاہدہ ایک بڑی جنگ کے بعد ہوا اور اس سے صلیبی جنگوں میں کچھ وقت کے لیے امن قائم ہوا۔ 1193 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کا انتقال دمشق میں ہوا۔ ان کی سادگی اور درویشی کا یہ عالم تھا کہ ان کے انتقال کے وقت ان کے خزانے میں اتنی بھی دولت نہ تھی کہ ان کی تدفین کے اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ ان کی ساری دولت عوام کی فلاح و بہبود اور جہاد میں خرچ ہو چکی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی بہادری، ایمانداری، عدل و انصاف اور اسلامی اتحاد کی ایک روشن مثال ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں انہیں ایک عظیم حکمران اور فاتح کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے نہ صرف جنگی میدان میں بہادری دکھائی بلکہ انسانیت اور رحم دلی کی اعلیٰ مثالیں بھی قائم